پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو گئی اور 55 روپے کا اضافہ، ایک بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ہمارے تو حالات وہ ہیں، اگر ہم اس کی پرائس بڑھائیں گے تو ہم نئے مہنگے پیٹرول کی قیمت ادا کر سکیں گے۔ Exactly. مستقبل میں اگر پیٹرول کی سپلائی نہیں آتی تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ 400 450 روپے لیٹر پیٹرول کے حوالے تک بات جا سکتی ہے۔ ابھی عید آ رہی ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا ہوگا، عید کی ویسے لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے، رمضان کی وجہ سے چیزیں آلریڈی مہنگی تھی، اب وہ مزید مہنگی ہو چکی ہیں، تو سلوشن کیا ہے؟ کفایت شعاری کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جی، سبسڈائز کرنے گے، اور اس میں بنگلہ دیش کی مثال ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب پاکستان میں بھی یہ توقع ہے کہ عید کی چھٹیاں جلدی ہوں گی اور دیر تک جاری رہیں گی۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ موٹر سائیکل والے جو ان کے اوپر 55 روپے کا جو بوجھ ہے وہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ لیکن یہ سوچ بہت اچھی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہتری کے لیے، اپنے عوام کے لیے، ریلیف کے لیے یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور یہ کمپٹیشن ہو تو پھر جو مرضی پالیٹکس کریں وہ لوگوں کے حق میں ہی ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے واٹر فلٹر پلانٹ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھوکا مار رہے ہیں، پھر ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور اب ان کو پیاسا بھی مارنے کا ارادہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اس جنگ کو زیادہ طول دیں گے تو یہ جیسے روس کے لیے افغانستان قبرستان بن گیا تھا، یہ ایران جو ہے امریکہ کے لیے قبرستان بن جائے گا۔ کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ ایک شخص اپنے جرائم چھپانے کے لیے پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر 5G کی آکشن ہونے جا رہی ہے، کل کہا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سراسر پاکستان کو فائدہ بھی ہے، لیکن جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کو سروس بہتر کرنے پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ تو جب کسی جماعت کے اندر اتنی زیادہ تقسیم ہو، لوگ اپنی ذاتی فائدے کے لیے جماعت کے لیڈر کو اور پوری جماعت کو بھینٹ چڑھانا چاہتے ہوں، تو اس جماعت کا مستقبل تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن ہم ٹاپکس پہ بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ جنگ کا جو ہے وہ آج 10واں روز ہے، اور یہ جو جنگ ہے اس میں کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے پاکستان کے اندر بھی پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب پیٹرول کے بعد جو ہے وہ کچھ پانی کے ذخائر کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ پاکستان میں اگر اب پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو چکی ہیں تو اب آگے پاکستان کی حکومت کس طرح سے سوچ رہی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہے جس میں کفایت شعاری کے حوالے سے وہ اجلاس ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کیا اب جو ہے وہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ پھر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ ایک طرف کہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ رک جائے گی، لیکن کنفیوژن ہے ٹرمپ کو بھی۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ اب جو ہے وہ کس طرح سے یہ سب چیزیں سوچ رہے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب سے کوئی 8 درخواستیں کی ہیں، وہ 8 درخواستیں کیا ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ 5G کے حوالے سے کل آکشن ہونے جا رہی ہے اور وہ کتنی اہم ہے، لوگوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا، اس پہ بات ہوگی۔ اور اپنی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے، ڈیل کے حوالے سے کوئی اور بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ذرا اس پہ بھی بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو گئی اور 55 روپے کا اضافہ، ایک بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اب سب چیز کو کس طرح سے ڈیل کرے گی ہمارے ساتھ؟ اچھا، یہ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا اضافہ نہیں، تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ تاریخ میں کبھی بھی پیٹرول کی قیمت ایک جسٹ میں اتنی زیادہ نہیں بڑھی۔ اس میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گریجولی بھی ہو سکتا تھا، حکومت لیوی میں اضافہ کرتی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بہانے اور انٹرنیشنل کرائسس کے بہانے حکومت نے 20 روپے لیوی کا بھی اضافہ کر دیا۔ حکومت پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پچھلا سٹور کیا ہوا پیٹرول تھا اس کی پرائس بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بات بالکل
قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جو پچھلا پیٹرول تھا، ہمارے تو حالات وہ ہیں اگر ہم اس کی پرائس بڑھائیں گے تو ہم نئے مہنگے پیٹرول کی قیمت ادا کر سکیں گے، ایگزیکٹلی لیکن عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اور چیخیں نکل گئی ہیں، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اس میں حکومت پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تو قصور سارا انٹرنیشنل سچویشن کا ہے، اس کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے، اور اگر یہ جلدی سچویشن نہ ہوئی تو یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو ابتدا میں جو قیمت بڑھانے کی تجویز کی گئی تھی وہ 110 روپے تھی، اور وہ 110 روپے نہیں بڑھائی گئی تو 55 روپے بڑھائی گئی ہے، لیکن اگر یہ کرائسس بڑھتا ہے اور بڑھ رہا ہے تو اس کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے۔ جیسے جو ہے سب سے زیادہ یہ بات کی گئی کہ اگر یہ $100 پر بیرل پہنچ جاتی ہے تو قیمتیں بڑھیں گی مزید، لیکن آج اگر آپ مارکیٹ دیکھیں تو وہ قیمتیں $120 پر بیرل ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں اگر پیٹرول کی سپلائی نہیں آتی تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ 400 450 روپے لیٹر پیٹرول کے حوالے تک بات جا سکتی ہے، اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، ہمارے حکومتوں کے حالات بہت خراب ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے صوبے بہت امیر ہیں، وفاق بہت غریب ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پیٹرول کسی چیز کی پرائس بڑھائیں، آپ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، وہ ٹیکس سارا کا سارا ٹرانسفر کر دیتا ہے کنزیومر پہ۔ اب جو پیٹرول پروڈیوس کرنے والے ہیں یا پیٹرول والی جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، حکومت یہ 2000 روپے لیٹر کرتے، ان کا تو بڑا آسان حل ہے کہ انہوں نے خود کنٹریبیوٹ نہیں کرنا، انہوں نے وہ سارا عام آدمی کو ٹرانسفر کر دینا۔ تو یہ عام آدمی کی زندگی جو پہلے ہی گیس کی وجہ سے، گیس کے بلوں کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے بڑی مشکل ہے، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان حالات میں پیٹرول کی اتنی قیمت میں اضافہ لوگوں کی زندگی کے لیے عمار مشکل صاحب، ہوگا۔ لیکن اب لوگ سوال کر رہے ہیں نا کہ اس کا سلوشن کیا نکالے گی حکومت کے پاس، صوبوں کے پاس کوئی نہ کوئی تو سلوشن ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ابھی عید آ رہی ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا ہوگا، عید کی ویسے لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے، رمضان کی وجہ سے چیزیں آلریڈی مہنگی تھی، اب وہ مزید مہنگی ہو چکی ہیں، تو سلوشن کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا کرایوں میں اضافہ، پہلے آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ ایک شہر کے اندر جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے نا اس کے 5 روپے 10 روپے اس طرح اضافہ ہوتا تھا، اب وہ بھی 100 روپیہ 150 روپیہ دیہڑی دار مزدور کے لیے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ شکر ادا کریں کہ میٹرو ہے جو سبسڈائز ٹرانسپورٹ ہے جہاں ہم آدمی سفر کر سکتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، پاکستان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان کے فورن ریزروز کی حالت بہت بری ہے تو ہم کوئی بہت زیادہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، البتہ جو وزیر اعظم کا آج اجلاس ہو رہا ہے اور ابھی اس اجلاس کا نتیجہ نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ کفایت شعاری کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، سبسڈائز کرنے گے، اور اس میں بنگلہ دیش کی مثال ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بنگلہ دیش نے کیا کیا اس وقت؟ بنگلہ دیش نے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے پیٹرول کی راشننگ کی کہ موٹر سائیکل والے کو فار ایگزامپل 1000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں مل سکتا، گاڑی والے کو جو ہے 5000 سے زیادہ کا پیٹرول نہیں مل سکتا۔ جب آپ کی گاڑی میں پیٹرول کم ہوگا آپ کیئرفل ہوں گے کہ کہاں جانا ہے، بلا وجہ گاڑی نہیں چلائیں گے اور پیٹرول کنزمپشن کم ہوگی۔ دوسرا، انہوں نے عید کی چھٹیوں میں بے انتہا اضافہ کر دیا، انہوں نے آج سے عید کی چھٹیوں میں کا آغاز کر دیا ہے اور یہ بعد میں بھی جاری رہیں گی۔ اب پاکستان میں بھی یہ توقع ہے کہ عید کی چھٹیاں جلدی ہوں گی اور دیر تک جاری رہیں گی۔ پھر اس کے علاوہ جو پرابلم جس طرح انہوں نے حل کیا ہے کہ آن لائن ورک شروع کر دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے 2 دن کی چھٹی دی ہے، پاکستان میں بھی 2 دن کی چھٹی کا امکان ہے، لیکن وہ آلٹرنیٹ ڈیز ہوں گے۔ تمام سرکاری دفاتر جو ہیں اس کے امپلائیز آلٹرنیٹ ڈیز پہ کام کریں گے، یعنی جو منڈے کو آئے ہیں وہ پھر وینسڈے کو آئیں گے، جو وینسڈے کو آئے ہیں وہ پھر فرائیڈے کو آئیں گے، اس طرح تاکہ دفاتر میں بھی بھائی بجلی چلنی ہے اور اے سی چلنے ہیں، تو ان سب کا بھی پیٹرول کی پرائسز سے تعلق ہے نا، تو اس حوالے سے بھی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن سوائے کفایت شعاری کے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی انقلابی حل ہے کہ ہم کہیں سے پیٹرول لے آئیں گے اور کہیں سے ہمارے ڈالر ریزرو بڑھ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کفایت شعاری وزراء بھی تو کر سکتے ہیں جن کو فری پیٹرول ملتا ہے، وہ کفایت شعاری آپ دیکھیے گا کہ اب بہت سخت پالیسی آنے والی ہے اور سب کو کفایت شعاری کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اب حکومت کے پاس ہے ہی کچھ نہیں نا لوگوں کو دینے کے لیے، کوئی سبسڈی دے ہی نہیں سکتے۔
تو وہ بس اب اپنا کاروبار چلائیں گے اور جس طرح بھی چلا سکتے ہیں منیمم پاسبل ایکسپینڈیچر حکومت کے پاس رہ جائیں گے. دیکھتے ہیں عمار صاحب کہ ابھی یہ پالیسی کیا آتی ہے، لیکن صوبے کوئی دیں گے ریلیف عوام کو اپنی؟ جیسے سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ موٹر سائیکل والے جو ہیں ان کے اوپر 55 روپے کا جو بوجھ ہے وہ نہیں ڈالنے دیں گے. اچھا بھائی، سہیل آفریدی صاحب نے بہت اچھا کام کیا. 2200 روپیہ شاید انہوں نے دیا ہے کہ سبسڈی کا اعلان کیا ہے. مجھے ابھی یہ پورا طریقہ کار نہیں پتا کہ وہ سبسڈی کس طرح دی جائے گی، کس طرح ان کو ٹرانسفر کی جائے گی، لیکن یہ سوچ بہت اچھی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پنجاب کی بھی آج وزیر اطلاعات نے اور سلما بٹ صاحبہ جو پرائس کنٹرول کرتی ہیں، ان کی آج پریس کانفرنس تھی. انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اشیاء خورنوش کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے، اس لیے کہ پیٹرول کی پرائس بڑھنے کے ساتھ ہم ان کو کنٹرول رکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے یا جو پروڈیوسر ہے، کچھ پیٹرول کی پرائس کا جو گھاٹا ہے وہ اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، سارا وہ کنزیومر کو ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے. یہ بھی اچھی پالیسی ہے، لیکن پنجاب کے عوام کو اس سے بہتر اسٹریٹجی کا انتظار ہے. دیکھیں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ اعلان کیا، پنجاب نے پرائسز کو کنٹرول میں رکھنے کا اعلان کیا. صوبوں کو اس کے درمیان مقابلہ کرنا ہے، بہتری کے لیے، اپنے عوام کے لیے، ریلیف کے لیے یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور یہ کمپٹیشن ہو تو پھر جو مرضی پالیٹکس کریں وہ لوگوں کے حق میں ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے صاحب. ایک طرف تو پیٹرول ہے، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ پانی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آلریڈی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ایسے ممالک ہیں جو پانی جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہ سے لیتے ہیں، کرتے ہیں. تو اگر اب انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا پانی کی، اس پہ پانی کا بحران بھی تو آ سکتا ہے. بھائی یہ جو تازہ ترین ایران اسرائیل جنگ کی صورتحال ہے، اس کے اندر دیکھیں ہم تو کہ سوچ رہے تھے کہ اسلحہ کے ڈپو تباہ کریں گے، فوج کے ٹینک تباہ کریں گے، لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو پانی کے ذخیرے ہیں نا اور پانی فلٹر کرنے والے جو پلانٹس ہیں، مطلب خلیجی ممالک میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بارش نہیں ہوتی، جہاں پہ دریا نہیں ہے، جہاں پر آبشاریں نہیں ہیں، ان کے پاس پانی پینے کا واحد طریقہ سمندر ہے. سمندر کے پانی کو فلٹر کریں گے، اس میں سے نمک نکالیں گے اور پھر اس کو استعمال کے لیے عام آدمی کے استعمال کے لیے کریں گے. ایران میں اپنا پانی پھر بہرحال موجود ہے، لیکن اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے واٹر فلٹر پلانٹ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھوکا مار رہے ہیں، پھر ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور اب ان کو پیاسا بھی مارنے کا ارادہ ہے. اسی طرح کے حملے سنا ہے کہ ایران نے بھی کیے ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ پانی بھی ایک بڑی نایاب شے ہو جائے گی. اور یہ ہر قسم کے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. لوگوں کے پانی پر نہیں حملہ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی عمار صاحب. اور اگر ہم اس جنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ جنگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ابھی جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی صاحب کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی وہ سپریم لیڈر بن گئے ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بغیر کیوں اپوائنٹ کر لیا. کیا ایسا ہے؟ اچھا 2-3 انڈیکیشنز ہیں جو مختلف قسم کی ہیں. ٹرمپ صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ وہ دنوں میں ایران کو فتح کر لیں گے، ایران کی ساری ریزسٹنس ختم کر لیں گے، ایران ان کی گود میں بیٹھ جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی، ان کی مرضی کا شاہ کا بیٹا جو ہے آ کر ایران پر حکمران ہو جائے گا، اور اسرائیل اور امریکہ پھر جو ایران کو کہیں گے وہی ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو مار دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا. لیکن اس کے بعد لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ایران کی جانب سے اب جو اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ وہی پالیسی چلے گی اور ظلم کا جواب جو ہے طاقت کے ساتھ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے. ایران اپنی طاقت، اسرائیل اور امریکہ کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. وہ اس جنگ کو زیادہ طول دیں گے تو یہ جیسے روس کے لیے افغانستان قبرستان بن گیا تھا، یہ ایران جو ہے امریکہ کے لیے قبرستان بن جائے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ باتوں سے یہ لگا کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب بہت ہو گئی، اور وہ کسی سٹیج پہ اور بمباری کر کے فتح کا اعلان کر کے نکل جائیں گے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم جب چاہیں گے وہ جنگ بند ہوگی، اسرائیل کے مشورے سے جنگ بند ہوگی. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہنا شروع کر دی ہیں. لیکن ایران کی جانب سے جو اب ان کے نئے سپریم لیڈر کا اعلان کیا، آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی کا، یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہے. جو وہ پہلے کر رہے تھے وہی کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور عمار صاحب لیکن اب اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور باقی جتنے ایسے دوست ممالک ہیں ان کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے؟
کرنا چاہیے، لیکن امریکہ کی قوت اس وقت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے سامنے مقابلہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ سرد جنگ ہوتی تھی دنیا کی دو سپر پاورز کے درمیان، ویتنام آپ نے دیکھا، افغانستان دیکھا، وہاں پر دو سپر پاورز لڑتی تھیں، لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوتا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے دنیا میں وہ بیلنس ختم ہو چکا ہے، دنیا میں ایک ہی قوت ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے روس کی طرف سے بھی کوئی خاص آواز نہیں آ رہی، چین کی طرف سے بھی کوئی خاموش بس مذمت ہو رہی ہے، ادھر پہ۔ مسلم امہ بھی اپنے اتحاد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین بھی خاموش ہے۔ تو ایک ایسے بدمست شخص کو ساری دنیا نے طاقت دے دی ہے جسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اس دنیا کو کس طرح تباہ کرے۔ اور اگر وہ خبر صحیح ہے کہ ایپسٹین فائل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا اور دنیا کے تمام غلیظ جرائم اس کے ذمے لگے اور ان سے منہ چھپانے کے لیے اس نے جنگ کا آغاز کیا، تو سوچئے کتنی خطرناک بند ہے، کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ ایک شخص اپنے جرائم چھپانے کے لیے پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور وہ بہت ظالم شخص ہے پھر ہمار صاحب، اگر یہ چیز وہ سوچ رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان نے سعودی عرب سے کوئی 8 درخواستیں کی ہیں ہمار صاحب، وہ کون کون سی ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے پاس اب بہت زیادہ چارہ نہیں ہے، ہم اپنے قریبی دوستوں سے ہی بات کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈالر کے ذخائر ہیں اس میں $5 بلین کے ذخائر زیادہ عرصے کے لیے ہمارے بینکوں میں رکھے، زیادہ عرصے کے لیے۔ دوسرا ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہم پیٹرول لیتے تھے، 1.2 بلین کا ہم لیتے تھے، تو وہ ہم نے درخواست کی ہے کہ 5 بلین تک کا وہ کر دیں۔ اگر یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو پاکستان کو کچھ ریلیف ملے گا، لیکن مہنگائی کی لہر ساری دنیا میں آ رہی ہے، کوئی اسے نہیں روک سکتا، روس ہو، چین ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ پیٹرول کی وجہ سے پرائسز بہت زیادہ انکریز ہوں گی، اور اس کا امپیکٹ یہ امریکہ میں بھی آئے گا۔ اب پوری دنیا میں آ رہا ہے ہمارے صاحب، ہم نے دیکھا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ رشیا میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو آگے گیس کا بحران بھی کہا جا رہا ہے کہ گیس کا بحران بھی آئے گا، لیکن ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے، کب تک ہم اس چیز پہ کریں گے؟ اچھا ہمارے صاحب، اب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر 5G کی آکشن ہونے جا رہی ہے، کل کہا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، پہلے تو عوام تک میرے خیال میں اگر یہ بھی فائدہ ہو جائے نا کہ 4G صحیح چلنا شروع ہو جائے تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے۔ 5G تک تو بہت، ہمارا تو 4G صحیح نہیں چلتا، تو اللہ کرے کہ ہمارا 5G آ جائے جس سے 4G صحیح چلنا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ بہت بڑا اقدام ہے، دنیا ساری 5G کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا، 5G آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس $600-700 ملین کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ یہ کل آپ نے دیکھا مختلف بینڈ مختلف طریقے سے اس میں آکشن کیے جائیں گے، تو اس کا سراسر پاکستان کو فائدہ بھی ہے، لیکن جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کو سروس بہتر کرنے پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ جتنے وہ بینڈز اناؤنس کر رہے ہیں اتنی سروس پاکستان میں بہتر نہیں۔ ہمارے صاحب جیسے آپ سروس کی بات کر رہے ہیں تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پیکج جو ہے جب اب 5G آ جائے گا تو مزید انکریز ہو جائے گا، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہر دن ہر دفعہ جب آپ کارڈ لوڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی کارڈ لیتے ہیں جیسے سپر کارڈ لیتے ہیں تو وہ ہر دفعہ اس کی پرائس انکریز ہو جاتی ہے۔ تو 5G آنے کے بعد اسی لیے تو اس کا نام سپر رکھا ہے۔ تو اس چیز کو بھی مانیٹر کیا جائے گا کوئی پی ٹی اے کے؟ آج میں سن رہی تھی پرائسز کنٹرول میں ہونی چاہیے، اور دوسرا رانگ بلنگ بہت زیادہ ماضی میں کی گئی ہے، کارڈوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ نے کارڈ فیڈ کیا اور اس میں آدھے پیسے کٹ گئے، تو یہ سارا کچھ بہت ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میرے خیال میں ٹھیک کرنی چاہیے اور پی ٹی اے کو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ چلیں یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، اور اللہ کرے کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان حالات میں اگر کوئی اچھی خبر آ رہی ہے تو چیریش کرنا چاہیے۔ ایک خبر تحریک انصاف کے لیے بھی اچھی ہے، وہ سننے میں کچھ یہ آ رہا ہے کہ وہ شاید ڈیل کی باتیں سٹارٹ ہوئی تھیں، ابھی کوئی دوبارہ ڈیل کی باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو صاحب باہر اوورسیز سے آئے تھے اور وہ انہوں نے دوبارہ کوششیں یہاں پہ سٹارٹ کر دی ہیں، اور پہلے وہ بشرا بی بی سے ملیں گے، اور بھی وہ کئی ملاقاتیں کر رہے ہیں شاید لاہور میں۔ کون آئے تھے باہر سے؟ وہ نام نہیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے بتایا تھا کہ کوئی ایک شخص آئے تھے پاکستان، اور انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک تو وہ ڈاکٹرز آئے تھے نا جنہوں نے اپنا کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، اور ملاقاتیں بھی اچھی جگہ پر ہوئی تھیں، لیکن وہ ملاقاتیں ثمر آور نہیں ہو سکی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی بھی آ جائے باہر سے، اس لیے کہ ڈیل میں رکاوٹ حکومت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ڈیل میں رکاوٹ تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں، ڈیل میں رکاوٹ علیمہ خان ہے،
ڈیل میں رکاوٹ عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں جنہیں عمران خان جیل میں سوٹ کرتا ہے، عمران خان کو باہر لا کر اپنی چودراہٹ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب کسی جماعت کے اندر اتنی زیادہ تقسیم ہو، لوگ اپنی ذاتی فائدے کے لیے جماعت کے لیڈر کو اور پوری جماعت کو بھینٹ چڑھانا چاہتے ہوں، تو اس جماعت کا مستقبل تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چلیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے، اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر خبریں جو ہے وہ ڈفرینٹ اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔